بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم سامعین، حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک یہودی سے مناظرہ۔ یہودیوں کا بڑا مجمع اور ان کا ایک عالم ان میں تقریر کر رہا ہے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ جا کر اس مجمع میں بیٹھ گئے۔ آپ کے بیٹھتے ہی ان کے عالم کی زبان بند ہو گئی۔ مجمع میں شور ہوا کہ حضرت بولتے کیوں نہیں؟ عالم نے کہا، دخل فینا محمدی، ہم میں کوئی محمدی آ گیا ہے۔ زبان بند۔ انہوں نے کہا، اسے کھڑا کرو اور قتل کریں گے۔ کہا، نہیں، جو محمدی ہو کھڑا ہو جائے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو گئے۔ یہودی نے کہا کہ میں سوال کروں گا تو جواب دے گا۔ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ حضرت، بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ میں آپ کو جواب دے دوں گا۔ کہا، یہودی عالم نے کہا، ایک بتاؤ جس کا دوسرا نہیں۔ آپ نے فرمایا، ایک اللہ ہے جس کا دوسرا نہیں۔ یہودی نے کہا، دو بتاؤ جس کا تیسرا نہ ہو۔ فرمایا، دن اور رات دو ہیں، اس کا تیسرا نہیں۔ کہا، تین بتاؤ جس کا چوتھا نہ ہو۔ فرمایا، لوح و قلم کرسی تین ہے، اس کا چوتھا نہیں۔ کہا، چار بتاؤ جس کا پانچواں نہ ہو۔ کہا، تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید یہ چار ہیں، اس کا پانچواں نہیں۔ کہا، پانچ بتاؤ جس کا چھٹا نہیں۔ فرمایا، اللہ نے اپنے بندوں پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، 6 نہیں۔ کہا کہ 6 بتاؤ جس کا 7واں نہیں۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا، 7 دنوں میں نہیں۔ کہا کہ 7 بتاؤ جس کا 8واں نہیں۔ فرمایا کہ میرا رب کہتا ہے کہ میں نے 7 آسمان بنائے، اس لیے آسمان 7 ہیں، اس کا 8واں نہیں۔ کہا، 8 بتاؤ جس کا 9واں نہیں۔ فرمانے لگے کہ میرے رب کے عرش کو 8 فرشتوں نے پکڑا ہوا ہے، 9 نے نہیں۔ کہا، وہ 9 بتاؤ جس کا 10 نہیں۔ کہا، فی المدینہ تسعۃ رہط یفسدون، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم میں 9 بڑے بدماش تھے، 10واں نہیں تھا۔ اللہ نے 9 کہا ہے۔ کہا، وہ 10 بتاؤ جس کا 11واں نہ ہو۔ فرمایا کہ حج میں کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر 7 روزے وہاں رکھنے کی اور 3 گھر پر رکھنے کو کہا ہے۔ تلک عشرۃ کاملہ، یہ 10 ہیں، 11 نہیں۔ پھر کہا، وہ 11 بتاؤ جس کا 12 نہیں۔ فرمایا، حضرت یوسف کے بھائی 11 تھے، 12 نہیں۔ پھر کہا کہ وہ 12 بتاؤ جس کا 13 نہیں۔ فرمایا کہ سال میں اللہ نے 12 مہینے بنائے ہیں، 13 نہیں۔ پھر کہا، وہ 13 بتاؤ جس کا 14 نہ ہو۔ تو فرمایا کہ یوسف نے اپنے باپ سے کہا تھا کہ میں نے 11 ستارے دیکھے تھے، ایک سورج دیکھا تھا، ایک چاند دیکھا تھا جو مجھے سجدہ کر رہے تھے، اور یہ ٹوٹل 13 تھے، 14 نہیں۔ پھر کہا، وہ بتاؤ وہ کیا چیز ہے جس کو خود اللہ نے پیدا کیا ہے، اس کے بارے میں خود ہی سوال کیا۔ فرمایا، وہ حضرت موسیٰ کا ڈنڈا تھا، اللہ کی پیداوار ہے، لیکن خود سوال کیا، وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اور اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا، بتاؤ سب سے بہترین سواری کیا ہے؟ فرمایا کہ گھوڑا۔ کہا کہ بتاؤ سب سے بہترین دن کون سا ہے؟ فرمایا کہ جمعہ کا دن۔ کہا کہ بتاؤ سب سے بہترین رات کون سی ہے؟ فرمایا لیلۃ القدر۔ کہا کہ بتاؤ سب سے بہترین مہینہ کون سا ہے؟ فرمایا کہ ماہ رمضان مبارک کا مہینہ۔ کہا کہ بتاؤ وہ کون سی چیز ہے جس کو اللہ نے پیدا کر کے اس کی عظمت کا اقرار کیا؟ فرمایا، اللہ نے عورت کو پیدا کیا اور اس کے مکر کا بھی اقرار کیا، ان کیدکن عظیم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ بڑے بڑے عقل مند کے قدم اکھاڑنے والی چیز کیا ہے سوائے عورت ہے۔ کہا، بتاؤ وہ کون سی چیز ہے جو بے جان ہے مگر پھر بھی سانس لیتی ہے؟ فرمایا، والصبح اذا تنفس، میرا رب کہتا ہے کہ مجھے صبح کی قسم جب وہ سانس لیتی ہے۔ کہا، بتاؤ وہ کون سی 14 چیزیں ہیں جنہیں اللہ پاک نے اطاعت کا حکم دیا ہے؟ فرمایا، 7 زمین 7 آسمان۔ اللہ نے 7 زمینیں 7 آسمان بنائے اور ان 14 کو خطاب فرمایا کہ میرے سامنے جھک جاؤ، تو ان 14 کے 14 نے کہا، یا اللہ ہم آپ کے سامنے جھک رہی ہیں۔ پھر اس یہودی نے کہا، بتاؤ وہ کون سی چیز ہے جسے اللہ نے خود پیدا کیا ہے پھر اللہ نے اسے خرید لیا؟ فرمایا کہ اللہ نے مسلمانوں کو پیدا کیا اور ان کو خود خرید لیا جنت کے بدلے میں۔ اللہ نے فرمایا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ ارے مسلمان، اللہ کی قسم، نہ تو بیوی کا ہے، نہ بچوں کا، نہ تو تجارت کا، نہ صدارت کا، نہ حکومت کا، اور نہ تو کسی جماعت کا، بلکہ تو صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اور اگر تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بن کر چلے گا تو یہ سارا نقشہ تیرے تابع ہو کر چلے گا، لیکن اگر تو نے اللہ اور اس کے رسول کو ٹھکرا دیا تو اللہ تجھے ذلیل و رسوا کر کے چھوڑے گا۔ کہا، بتاؤ وہ کون سی بے جان چیز ہے جس نے بے جان ہو کر بیت اللہ کا طواف کیا؟ فرمایا کہ نوح کی کشتی پانی پر چلی اور چلتے چلتے جب وہ بیت اللہ پر آئی تو بیت اللہ کے اس نے 7 چکر بھی لگائے۔ کہا، بتاؤ وہ کون سی قبر ہے جو اپنے مردے کو لے کر چلی؟ فرمایا ہے یونس کی مچھلی جو اپنے اندر ہے یونس کو بٹھا کر 40 دن تک پھرتی رہی، اور وہ قبر کی طرح تھی، قبر کی طرح چل رہی تھی۔
لیکن اللہ کی قدرت قاہرہ غالبہ حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ میں بٹھا کر نہ مرنے دیا، نہ بھوکا رکھا، نہ پیاسا رکھا، نہ بیمار کیا، نہ پریشان کیا، بلکہ مچھلی کو شیشے کی طرح کر دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں بیٹھ کر سارے دریا کا تماشا دیکھتے، اندر سے باہر کا منظر دیکھتے۔ مچھلی کا ایک ہی میدا ہوتا ہے، اس میں غذا بھی ایک ہی جگہ سے آ رہی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی حضرت یونس علیہ السلام آرام سے بیٹھے ہیں۔ کہا بتاؤ وہ کون سی قوم ہے جس نے جھوٹ بولا پھر بھی جنت میں جائے گی؟ فرمایا وہ حضرت یوسف کے بھائی ہیں۔ حضرت یوسف کے بھائی شام کو آئے اور بکری کا خون اور کرتا اوپر مل کر لے اور جھوٹ بولا کہ حضرت یوسف کو بھیڑیا اٹھا کے لے گئے، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کے استغفار پر اور ان کی توبہ کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جنت میں داخل فرمائیں گے۔ کہا بتاؤ وہ کون سی قوم ہے جو سچ بولے گی پھر بھی جہنم میں جائے گی؟ فرمایا وہ یہودی اور عیسائی ہیں، وہ بول میں تو سچے ہیں۔ یہودی کہتے ہیں کہ عیسائی باطل پر ہیں اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی باطل پر ہیں، اس میں دونوں سچے ہیں۔ اس کے بعد حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اب میرا بھی ایک سوال ہے، میں صرف ایک ہی سوال کروں گا، جواب دو گے؟ کہا بالکل دوں گا۔ فرمایا ما مفتاح الجنہ، مجھے بتائیے کہ جنت کی چابی کیا ہے؟ یہودی عالم خاموش ہو گیا۔ تو نیچے مجمع سے لوگوں نے کہا بولتے کیوں نہیں؟ بولو، تم نے تو سوالوں کی بوچھاڑ کر دی تھی اور حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ تمہارے ہر سوال کا جواب بھی دیتے رہے اور تم ان کے ایک سوال کا بھی جواب نہیں دے رہے۔ کہنے لگا جواب مجھے آتا ہے مگر تم مانو گے نہیں۔ یہی آج ہم کہتے ہیں کہ جناب مجھے سارا پتہ ہے تو مانتے کیوں نہیں؟ کہتے ہیں کیا ہے؟ مجبوری ہے، اسی مجبوری کو توڑنے کے لیے کہتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں نکلا جائے۔ یہودی عالم نے کہا جواب تو مجھے آتا ہے مگر تم مانو گے نہیں۔ کہنے لگے اگر تو کہے گا تو ہم مانیں گے۔ کہنے لگا جنت کی چابی تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہے اور جنت کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہے، ساری دنیا کے انسان میرے جھنڈے کے نیچے جنت میں جائیں گے، کوئی میرے جھنڈے سے نکل نہیں سکتا، جنت کا دروازہ اور چابی آپ کے ہاتھ میں کوئی جا نہیں سکتا، جنت والے جنت کے دروازے پر پہنچ جائیں گے اور یہی سب کچھ بہتر ہے۔ اس کے بعد وہ یہودی چپ ہو گیا اور بالکل اس نے یہ بات ہی ختم کر دی۔ محترم سامعین، یہ واقعہ سننے کے بعد اگر پھر بھی اسلام سے لوگ دور رہیں اور کہیں کہ دین اسلام پر عمل کرنا مشکل ہے تو پھر ان کے لیے بہت ہی افسوس ہے۔ اسلام میں انسان کو نمازیں اس کا فائدہ دینے کے لیے بنائی گئی ہیں۔ اگر انسان کو بتایا گیا ہے کہ نماز ہی انسان کی بہترین فلاح و کامیابی ہے تو انسان کو اس کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ بحوالہ بصیرت افروز واقعات از مولانا صاحب۔